اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی تو نیک بنا، میری اولاد کو بھی تو نیک بنا۔ یہ 4 دعائیں ہر انسان کو کرنا چاہیے جس کی بھی عمر 40 سال کو پہنچتی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینہم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم حاضرین، بزرگان دین، نوجوانان ملت اور چھوٹے بچوں، اسلامی ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمایا اور اس کی بالکل آخری رات میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رات بھی شب گزاری کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر ہم بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، ہم مسلسل 30 راتوں سے اور 29 ایام سے عبادات کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادتیں فرائض کی شکل میں ہوں یا سنن و نوافل کی شکل میں ہوں۔ ہم نے مکمل 29 دن کے روزے رکھے، 30 تراویحوں کا اہتمام کیا اور کئی نفل صدقات و خیرات کیے، اور اسی طریقے سے بہت ساری خواتین اسلام اور مرد حضرات نے اعتکاف میں بھی اپنا وقت لگایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائیں۔ محترم حاضرین، اعمال تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال کے بجا لانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ ہر انسان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ ان اعمال کی بدولت، ان اعمال کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مفہوم کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یقیناً جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا، اور اسی مقصد کے لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، مختلف اعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیو، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يُدْخِلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ یعنی جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ اور نیک اعمال کرتے ہوئے انسان کو ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان نیک اعمال کر رہا ہے لیکن اس کی موت ایمان کی حالت میں نہیں ہو رہی ہے، یعنی آخری وقت میں وہ ایمان سے مرتد ہو رہا ہے، ایمان سے روگردانی کر رہا ہے، تو پھر اس کے صالح اعمال، نیک اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر
میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ذرا میرا بیان علمی ہے اور میں نے یہ بیان مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ کے مضامین سے اکٹھا کیا ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا توجہ سے سنیں. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں. جتنا قریب رہیں گے اتنا آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا. ایک ہے کوئی کام کرنا، ایک ہے عمل کرنا. جو بھی ہم کام کرتے ہیں اسے عربی کے اندر فعل یا فعل کہا جاتا ہے، اور جو عمل کرتے ہیں اسے عمیل یا عمل کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے. عمل کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں. عمل اور فعل میں کیا فرق ہے؟ فعل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کام ایک مرتبہ کرتے ہیں، کسی کام کو آپ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اسے فعل کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو کام جانور کرتے ہیں، جو کام جانور کرتے ہیں انہیں فعل کہا جاتا ہے. اس کے برخلاف، اس کے اپوزٹ، جو کام بار بار کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں، اسے عمل کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو کام مومن لوگ کرتے ہیں، یعنی ایمان کی حالت میں آپ کرتے ہیں، اسے عمل کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام جانور کرتے ہیں اور جو کام بغیر ایمان کے آپ کرتے ہیں تو اسے فعل کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو عمل ہے، عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ بار بار کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں اور توحید کی حالت میں کرتے ہیں تو اسے عمل کہا جاتا ہے. اتنا یاد رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں ان کو لے کر مدین پہنچتے ہیں، مصر پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا. وَلَمَّا دَخَلَ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین علیہ السلام کو لے کر دربار میں پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو چھوٹے بھائی تھے بنیامین کو ایک کمرے میں بلایا. آوا الہی اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور پھر کہا کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو بنیامین نے بچپنے میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور یوسف علیہ السلام بھی اس وقت میں چھوٹے تھے. تو بھائی نے انکار کر دیا، میں آپ کو نہیں جانتا. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے بھائی کو بتایا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. اور پھر آگے کہا فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تمہیں تمہارے بھائیوں کے عمل کی وجہ سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑا برا رویہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو دھوکے سے کنویں کے اندر ڈال دیا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یوسف اگر چلے جائیں گے تو ہمارے باپ کی محبت ہم سے زیادہ ہوگی، یوسف سے کٹ جائے گی، دور ہو جائے گی. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا بما کانوا یعملون فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تمہارے بھائیوں نے جو کچھ کیا ہے اس سے تمہیں دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر میرا جو بولنے کا مقصد ہے، نقطہ ہے، پوائنٹ آؤٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یعملون کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اور ایک دوسری جگہ ایسا ہی سیم جملہ ہے نا، وہ کس کے بارے میں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا. تو بڑی مشکل سے 80 یا 82 یعنی 80 یا 82 لوگوں نے ایمان لایا. تو نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے
اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی. وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. اللہ نے کہا کہ اے نوح تمہیں غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد ایک بھی شخص تم پر ایمان لانے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر نوح علیہ السلام کو تنبیہ کر دی تم نے جو دعوت کا کام کیا ہے اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے آپ پر ایمان لایا ہے اس کے بعد ایک آدمی بھی آپ پر ایمان لانے والا نہیں ہے. تمہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے کرتوت کی وجہ سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو سیم جملے ہیں. فلا تبتئس بما كانوا يعملون یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا اور نوح علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وہاں یعملون ہے یا یفعلون ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پیغمبر کے بیٹے تھے اور وہ توحید پرست تھے یعنی ایمان والے تھے لیکن انہوں نے ایک گناہ کو انجام دیا ایک غلطی کر بیٹھے. لیکن غلطی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جانوروں کے زمرے میں نہیں شامل کیا بلکہ انسانوں کے زمرے میں شامل کیا اور کہا بما كانوا يعملون جو انہوں نے عمل کیا ہے اس سے تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا فلا تبتئس بما كانوا يفعلون جو یہ لوگ حرکت کر رہے ہیں اس سے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں ان کو جانوروں کے زمرے میں شامل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یفعلون لا کرنا یعنی ان کے جو ایمان نہ لانے کی وجہ ہے جو آپ کے ساتھ برا رویہ کر رہے ہیں ان کا شمار کس میں ہونے والا ہے جانوروں کے اندر. اللہ بہت بڑی بات ہے. تو میرے بھائی چلیے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. عمل انسان مسلسل کرنے کو عمل کہا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں کرنے کو کہا جاتا ہے. عمل انسانی زندگی میں بہت اہم ہے. دنیا کی ساری چیزیں ایک حد تک ہمارا ساتھ دیتی ہیں. ہمارے بینک بیلنس ہمارے مکانات ہمارے اولاد ہمارے رشتہ دار یہ سب ہمارا ایک وقت تک ساتھ دیتے ہیں. جیسا ہی وہ وقت بیت جاتا ہے تو سب رشتے سب جو بھی ہمارے جائیداد ہیں مال ہے سب ہمارے سے کٹ جاتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتا ہے وہ کون سا ہے ہمارا عمل. جی بالکل ہمارا عمل ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے چاہے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو. اگر اچھا عمل ہے تو وہ آپ کو جنت میں لے جانے تک آپ کے ساتھ رہے گا. اگر برا عمل ہے تو وہ جہنم میں لے جانے تک آپ کے ساتھ رہنے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسانی زندگی میں عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے اسی کی وضاحت ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کٹ جاتا ہے بالکل کوئی عمل نہیں آتا سوائے 3 چیزوں کے. یہ حدیث آپ نے سنی ہے سوائے 3 چیزوں کے. الا من صدقۃ جاریہ الا یہ کہ اگر مرنے والا صدقہ جاریہ کیا ہے. صدقہ جاریہ کہتے ہیں اس نے کنواں کھدوایا یا بورویل ڈلوا دیا یا مسجد بنا دی یا تو سرایہ بنا دیا یا تو لوگوں کے آنے جانے میں مسافر خانہ بنا دیا. ایسا کوئی عمل جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں تو یہ مرنے والے کے حق میں صدقہ جاریہ ہے. یہ عمل مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. دوسرا ہے من علم ينتفع به الناس یا مرنے والا عالم تھا اس نے لوگوں تک علم پہنچایا ہے یا کچھ کتابیں لکھی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ پڑھتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یا اسی طریقے سے کسی شخص نے کسی اچھی کتابوں کو شائع کیا ہے ان کو پیسے دے کر چھپوایا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی کس کو پہنچنے والا ہے چھپوانے والے کو اور اسی طریقے سے لکھنے والے کو. تو یہ ہے من علم ينتفع بالناس ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں تو اس کا فائدہ کس کو پہنچنے والا ہے مرنے والے کو. یہ 2 چیزیں ہیں.
تیسری چیز جو میرا اصل موضوع ہے، من ولد صالح یدعو لہ، یہاں مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، صالح اولاد چھوڑ کر جاتا ہے. یہاں من ولد نہیں کہا، من ولد صالح، مرنے والا اگر نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے، اس نے اولاد کی تربیت اچھے کی، ان کو نیک بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، وہ اولاد اگر مرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی مرنے والے کو پہنچتا رہے گا. یہ تین چیزیں. تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد انسان جب میت کو اٹھایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تین چیزیں اس کی اتباع میں جاتی ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے گھر کے افراد، اس کا مال اور اس کا عمل، یہ تین چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں واپس آتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے. دو چیزیں کون سی واپس آتی ہیں؟ اس کے رشتہ دار واپس آتے ہیں اور اس کا مال پہلے ہی چھوڑ جاتا ہے. جیسے میت کی وفات ہو گئی، اس کا مال ختم ہو گیا، اس کے وارثین کا وہ ہو گیا. اور دوسرا جو رشتہ دار قبرستان تک جاتے ہیں، جیسے میت کو تدفین کیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے، پھر وہ بھی واپس لوٹ کر آتے ہیں. ایک چیز ہے جو باقی رہتی ہے، کون سا ہے؟ اس کا عمل. اب یہاں پر ایک اہم چیز آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. عمل آپ کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن کون سا عمل آپ کے کام آنے والا ہے؟ کون سا عمل ہے جو آپ کے کام آنے؟ عمل تو آپ کے ساتھ قبر میں جا رہا ہے، اب کون سا عمل ہے جو آپ کے کام آنے والا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت ساری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، تذکرہ کیا ہے. اسی میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بڑے جلیل القدر نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، یعنی اللہ کے دوست ہیں. یہ دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے زمرے میں اٹھا، یعنی میرا شمار نیک لوگوں کی جماعت میں فرما. کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، ایک نبی ہیں. وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور میرا شمار نیک لوگوں میں کر، نیک لوگوں کے زمرے میں میرا داخلہ فرما. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، ان کا ایک مرتبہ ہے، ان کا ایک مقام ہے، اور ہر ایک کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار نیک لوگوں میں ہو جائے. ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بھی ملتا ہے. یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ میں جب مر جاؤں، میری موت ہو جائے تو اسلام کی حالت میں میری موت ہو جائے، اور پھر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور میرا شمار نیک لوگوں میں کر. یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیکوں کے ساتھ ہمارا شمار کر. تو پتہ یہ چلا کہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم نہیں ہے، بلکہ کون سا عمل اہم ہے؟ عمل صالح. عمل کے اندر صالحیت کا ہونا ضروری ہے، وہ اعمال نیک ہونا ضروری ہے. چلیے ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. ہم جمعہ کے خطبے میں یا نکاح کے خطبے میں کچھ آیات پڑھتے ہیں. اس میں سے ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے. جب تم مرو تو تم مسلمان بن کر مرو. تو مسلمان کی موت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. اگر تم زندگی بھر اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو گے تو تمہارا خاتمہ کس پر ہوگا؟ اسلام پر ہوگا.
تو میرے بھائی اسلام پر موت ہمیشہ مانگنا چاہیے، ایمان کی حالت میں موت ہمیشہ مانگنا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے ایک انسان اعمال کرتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا ہے، بالکل آخری وقت تک جنت میں جانے والے اعمال کرتا ہے، لیکن آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنمی والے اعمال کر لیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اعمال مرتے دم تک جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر میں ایسا لکھ دیتا ہے کہ وہ جنتی والے اعمال کر لیتا ہے اور جنت کا وارث ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اسی لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں آئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہمارے اعمال صالح ہوں۔ تو میرے بھائی ایک اور چیز، انسان جب 40 سال کا ہو جائے، جب انسان کی عمر 40 سال کو پہنچ جائے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ میں صرف عمل پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، عمل اور عمل صالح کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی انسان کو۔ وصیت کا مطلب اس کام کو کرنا ضروری ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے وصیت کی، کیا کیا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر کہا دونوں کا ذکر کیا، ماں اور باپ، والدین کہتے ہیں ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد ماں کا ذکر کیا، ماں کے 3 مرحلے بیان کیے۔ وضعته، دیکھیں حملته امه کرها، اس کی ماں نے اسے 9 مہینے تک پیٹ کے اندر اٹھایا رکھا۔ ووضعته کرها، اور جب اسے دنیا میں لے آئی، جب وہ حمل کے وقت میں تھی، یعنی حالت ذہن میں تھی، جب بچے کو اس دنیا میں لے کر آئی، زچگی کی حالت میں تھی، تو اس نے جو تکلیفیں برداشت کی اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، پھر اس کے بعد بچے کو جو دودھ پلایا اس کا تذکرہ کیا، یعنی 3 حالات کا ذکر کیا۔ ایک بچے کو پیٹ میں اٹھایا اتنا 9 ماہ تک، دوسرا ڈیلیوری وقت کا ذکر کیا، اور تیسرا دودھ پلانے کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر ماں کا حق بتایا گیا، جو ماں کا باپ کے مقابلے میں تین مرتبہ جو حق رکھتی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ایک رک کر میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجہ زیادہ ہے، یہ ہم سبھی مانتے ہیں۔ جیسا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں میری حق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے پوچھا پھر کون؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ کہا امک، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو تب کہا تمہارے ابو، تمہارے ابا۔ تو یہ وہ ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 درجہ زیادہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا حق نہیں ہے، باپ کی عظمت نہیں ہے، نہیں میرے بھائیو، ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 حصے زیادہ ہے، لیکن باپ کی عظمت ماں سے بڑھ کر ہے، باپ کی عظمت ماں سے بڑھ کر ہے۔ کہاں پر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی ماں کی قسم نہیں کھائی، لیکن باپ کی قسم کھا کر باپ کی عظمت کو واضح کر دیا۔ کہا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے باپ کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کی قسم کھا کر باپ کی عظمت کو واضح کیا کہ باپ کا جو مرتبہ و مقام ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ باپ جو محنت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، جو مشقتیں جھیلتا ہے اپنے اولاد کے لیے، وہ عظمت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اور پھر ایسے ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں حتیٰ اذا بلغ اشدہ، جب تم نوجوانی کی عمر کو پہنچو، وہ بلغ 40 سنہ، جب تم 40 سال کے ہو جاؤ تو ایک دعا کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں پر اکثر لوگ میں سمجھتا ہوں 40 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، تو 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد ایک دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ہمیں ملتی ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، ربی اوزعنی، اے میرے پروردگارا مجھے توفیق دے۔ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے۔ کس بات کی توفیق مانگنا چاہیے؟ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی،
تو نے مجھ پر جو بھی انعامات کیے ہیں ان کا میں شکر بجا لاؤں، ان کا میں شکریہ ادا کروں۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہم لوگوں کو دی ہوئی ہیں، علم کی شکل میں نعمت دی ہے، صحت و تندرستی کی شکل میں نعمتیں دی ہیں، دولت کی شکل میں نعمتیں دی ہیں، اہل و عیال کی شکل میں نعمتیں دی ہیں، اچھے رشتہ داروں کی شکل میں نعمتیں دی ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر بجا لانا چاہیے، یہ دعا کرنا ہے۔ اور پھر آگے وعلیٰ والدیہ، صرف میری نعمتوں پر نہیں بلکہ میرے ماں باپ پر تو نے جو انعامات کیے ہیں، میرے ماں باپ پر تو نے جو احسانات کیے ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر آگے اس دعا کے اندر بتائے گا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی جو تو نے توفیق دی ہے، جن اعمال کی وجہ سے تو راضی ہوتا ہے، ان اعمال کا بھی مجھے کیا کرنا ہے؟ شکر بجا لانا ہے۔ 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو انعامات کیے ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ دوسرا، ہمارے والدین پر جو انعامات کیے ہیں اس کا شکریہ بجا لانا ہے۔ اور تیسرا، اللہ نے جو ہمیں توفیق دی ہے نیک اعمال کرنے کی، یعنی عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ بجا لانا ہے وہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ چوتھی چیز وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی تو نیک بنا، میری اولاد کو بھی تو نیک بنا۔ یہ 4 دعائیں ہر انسان کو کرنا چاہیے جس کی بھی عمر 40 سال کو پہنچتی ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگوں نے ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا۔ سارے انبیاء اکرام یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اس میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے وان اعمل صالحا ترضاہ، یعنی مجھے نیک اعمال کرنے کی جو تو نے توفیق دی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اعمال امپورٹنس نہیں رکھتے ہیں بلکہ کیا امپورٹنس رکھتے ہیں؟ نیک، صالحیت۔ اچھا، ایک اور چیز صالحیت کی امپورٹنس بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ، التحیہ، تشہد میں دعا پڑھتے ہیں۔ تو پہلے صحابہ کرام جب نماز ادا کرتے تو تشہد میں بیٹھتے وہ دعائیں کرنا شروع کرتے، السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام فلان، السلام فلان، یہ دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اللہ هو السلام، اللہ جو ہے وہ سلام ہے، اللہ جو ہے اس کا نام ہی سلام ہے، لہذا جب تم تشہد میں بیٹھو تو یہ دعا پڑھو۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، کون سی دعا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہاں پر جو میرا موضوع ہے وہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، التحیات میں یہ دعا پڑھتا ہے، تو یقین مانو آسمان و زمین میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان تمام کو یہ دعا پہنچنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ آسمان و زمین میں جتنے بھی نیک لوگ ہیں، دنیا میں تو انسان ہیں، جن ہیں، ان کو یہ دعا کا اجر پہنچنے والا ہے، یہ دعا کا اثر پہنچنے والا ہے۔ آسمان میں کون ہے؟ آسمان میں ملائکہ، فرشتے ہیں، یعنی فرشتے پورے کے پورے مکرم اور نیک ہیں، تو فرشتوں کے حق میں بھی یہ دعا پہنچ رہی ہے، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے بھی صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان تمام پر بھی سلامتی ہو۔ یہ دعا کرتا ہے ہر مسلمان جب وہ نماز میں ہوتا ہے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ فرض ہو، ہر نماز کے اندر تشہد میں یہ دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ دعائیں، اس کا ثواب، اس کا اثر کس پر پہنچتا ہے؟ آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی نیک لوگ ہیں، تمام نیک لوگ کو پہنچنے والا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ دعاؤں کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجیے،
ہمارے حق میں دعا کیجیے. ہم لوگوں سے درخواست کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خود صالح بننا ہے، نیک بننا ہے. اگر ہم صالح بنیں گے تو دنیا میں جتنے بھی نمازی لوگ ہیں تمام لوگوں کی دعائیں ہم لوگوں کو پہنچنے والی ہیں. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہم کو؟ تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ ہم خود نیک بنیں، خود نیک بنیں اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں. دیکھیے اسی طریقے سے فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے، نیک ہے وہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. ہم فرشتوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ تشہد میں ہم فرشتوں کو بھی دعا میں شامل کر لیتے ہیں. فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون ویستغفرون للذین آمنوا. جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے، اب فی الوقت اللہ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جی، اللہ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہے؟ 4. ماشاء اللہ. اب فی الوقت اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اور اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے؟ اللہ کا عرش دنیا میں جتنے بھی مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے سب سے بڑا اللہ کا عرش ہے. اللہ کے عرش سے بڑی تخلیق کوئی ہے ہی نہیں. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہ عظیم عرش کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور عرش کے تعلق سے آپ لوگوں کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھائی دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کیا کہ 7 آسمان اور زمین، 7 آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں. آیت الکرسی آپ لوگوں کو یاد ہے، آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہم لوگ. وسیع کرسیہ السماوات والارض. اللہ کی کرسی ہے، کرسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدم رکھتا ہے. موضع قدمئی، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ اللہ کی کرسی ہے. صرف قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور وہ کرسی جس پر اللہ کے قدم ہیں وہ کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے؟ وسیع کرسی السماوات والارض. 7 آسمان 7 زمینوں پر کیا بولتے ہیں پھیلی ہوئی ہے. 7 آسمان اور زمین اس کے گھیراؤ کے اندر ہے. اللہ کی کرسی اتنی ایسی ہے صرف جس پر اللہ کے قدم ہے. اب جس پر اللہ مستوی ہے، یا ہماری موٹی زبان میں کہا جاتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے. بیٹھنا لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. حدیث کے اندر قرآن کے اندر آتا ہے استوى علی العرش، اللہ مستوی ہے عرش پر. اللہ جس پر مستوی ہے وہ عرش کتنا عظیم ہوگا، وہ عرش کتنا عظیم ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثال کے ذریعے سے سمجھایا. 7 آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک بڑا میدان ہے. اس میدان کے اندر ایک چھوٹا سا بال پھینک دیا گیا ہے، ایک چھوٹا سا بال پھینک دیا گیا ہے. تو اس میدان کے اندر، اس گراؤنڈ کے اندر بال کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. تو اللہ کی جو کرسی ہے وہ پورا بڑا میدان، بڑا جنگل اللہ کی کرسی ہے. اور یہ جو بال ہے یہ 7 آسمان زمین اس کے اندر رہنے والی پوری چیزیں بال کی حیثیت رکھتی ہیں. کس کے سامنے؟ کرسی کے سامنے. اور کرسی کیا ہے؟ اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ. اب اس کے مقابلے میں جو اللہ کا عرش ہے اس کی مثال بھی اللہ کے رسول نے ایسے ہی بیان کی کہ یہ جو بڑا جنگل ہے، یہ جو بڑا میدان ہے یہ اللہ کا عرش ہے. اور اس کے اندر جو بال پھینک دیا گیا ہے وہ اللہ کی کرسی ہے. اللہ اکبر. جو کرسی پہلے میدان تھی 7 آسمان اور زمین کے مقابلے میں، وہی کرسی عرش کے مقابلے میں کیا بن رہی ہے؟ بال. اور اللہ کا عرش بہت بڑا میدان ہے. اللہ اکبر. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا اللہ کا عرش ہے. اور اتنے بڑے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4. تو فرشتے بڑے عظیم، بڑی عظیم مخلوق ہے. فرشتے بڑے طاقتور ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ بتائیے مجھے کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8. ماشاء اللہ. کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھانے والے ہیں. اب فی الوقت 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، کل قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھانے والے ہیں.
اور یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بالکل قریب ہیں، عرش کو اٹھائے نا تو اللہ سے بالکل قریب، اور یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اگر ایمان کی حالت میں رہے، اگر صالح اعمال کرتے رہے تو فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق بننے والے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کیجیے کہ ہم مرتے دم تک ایمان کی حالت میں رہیں اور ہمیشہ صالح اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ فرشتوں کی دعاؤں کے ہم مستحق ٹھہر جائیں۔ تو میرے بھائی، یہ ہوا صالح بننے کا ایک اور فائدہ۔ اگر آپ نیک بنیں گے، صالح بنیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ انسان ہیں ہم لوگ، اور ہم لوگ فائدے کے بغیر کوئی چیز کرنا ہی نہیں جانتے۔ ہم لوگوں کو ہر چیز میں فائدہ مطلوب ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 اعمال ہیں جو مرنے کے بعد فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اس میں سے ایک، اگر نیک اولاد انسان چھوڑ کر گیا ہے، وہ نیک اولاد ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، بشرطے کہ ماں باپ توحید پر مرے ہوں، گنہگار ہوں، لیکن توحید پر ان کی وفات ہوئی ہو تو نیک اولاد ان کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر والدین نیک ہیں، ماں باپ نیک ہیں، تو اس کا فائدہ ماں باپ کو بھی مل رہا ہے، ان کی اولاد کو بھی مل رہا ہے، ان کے بچوں کو بھی مل رہا ہے۔ ماں باپ اگر نیک بن جاتے ہیں، انسان اگر نیک بن جاتا ہے، اس کا فائدہ ان کی ذات کو بھی پہنچ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی جو نسل ہے، ان کی جو اولاد ہے، ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ کہاں پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام، بنو اسرائیل کے سب سے بڑے نبی، سب سے جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے شاگرد یوشع بن نون ان کو لے کر ایک تقریر میں پہنچتے ہیں، ایک محفل میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کر تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بڑے اچھے خطاب کرتے ہیں۔ تو ان سے سوال کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس وقت زمین میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ سوال کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً اس وقت سب سے بڑے عالم موسیٰ علیہ السلام تھے، ایک تو نبی تھے اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا علم ان کو عطا کیا تھا۔ فوراً کہہ دیتے ہیں میں، کیا نکل جاتا ہے زبان سے؟ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور کہا، اے موسیٰ، مجمع البحرین میں، یعنی 2 سمندر جہاں ملتے ہیں، 2 سمندروں کا جو سنگم ہے، وہاں پر میرے ایک بندے ہیں جن کا نام خضر، بہت سارے لوگ خضر بولتے ہیں، خضر نے ان کا اصل نام کیا ہے؟ خضر ان کا نام ہے۔ ان کے پاس جاؤ اور جا کر علم حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑا طویل واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال اپنے ایک خادم کو لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، ساتھ میں ایک مچھلی لیتے ہیں، تلی ہوئی مچھلی لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تو مجمع البحرین کے اندر جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو جا کر کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس دور کے، سارے دنیا میں لوگ ان کو پہچانتے تھے۔ انہوں نے جا کر سوال کیا کس سے؟ خضر علیہ السلام سے، کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ کہا کون؟ کہا موسیٰ۔ کہا کون موسیٰ؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا خضر علیہ السلام فرشتے تھے، خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں، بہت سارے لوگ کا عقیدہ ہے خضر علیہ السلام کو غیب کا علم تھا۔ یہاں پر واضح طور پر اس کا انکار کر دیا گیا ہے۔ عقیدے کی درستی کر لینا چاہیے کہ خضر علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ایک معزز اللہ کے بندے تھے، وہ بھی انسان تھے، کوئی جن یا فرشتہ نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کون موسیٰ؟ کہا موسیٰ بنو اسرائیل، یعنی بنو اسرائیل کے اندر جو نبی ہیں موسیٰ، وہ موسیٰ میں تھا۔ تو کہا کیوں آئے؟ کہا میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے مجھے آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا میرے پاس تم علم حاصل نہیں کر سکتے، تم میرے پاس علم نہیں حاصل کر سکتے،
کیونکہ میرے پاس علم حاصل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. صبر اس کا تقاضا کرتی ہے. اگر تم میرے پاس علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں صبر کرنا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا عصی لک، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، یقیناً میں آپ کی اطاعت کروں گا، کچھ بھی سوال جواب نہیں کروں گا، لہٰذا مجھے آپ کے ساتھ رکھ لیجیے. تو خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. تو دونوں ساتھ میں ہو لیے. تو دوسری بستی میں جانا تھا، کشتی میں سوار ہو گئے. ایک کشتی تھی، غریب لوگوں کی ایک کشتی تھی، جو اس کا چلانے والا تھا غریب تھا، اس کی کشتی تھی، وہ نئی کشتی تھی. دونوں سوار ہو گئے. بڑا طویل واقعہ ہے، مختصر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. جب جانے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک تختے کو نکال دیا. اس کشتی کو توڑ کر ایک جو تختہ لگا ہوا تھا، ایک ہڑی بولتے ہیں نا ہم لوگ نارمل زبان میں، اس ہڑی کو، اس تختے کو نکال دیا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی صاحب نبی تھے، بڑے عظمت والے رسول تھے. فوراً کہنے لگے لقد جئت شیئا امرا، تم نے ایک ناپسندیدہ عمل کیا ہے. وہ لوگ فری میں ہم لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں کشتی میں بٹھا کر، ہمیں سمندر پار کرا رہے ہیں اور تم ان کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فوراً بول پڑے. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. تو کہا نہیں، مجھ سے بھول ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر بھول سے کوئی کام کر لیتا ہے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی، اس پر پکڑ نہیں ہوتی. انسان اگر بھول کر نماز کو چھوڑ دیا، آپ کو یاد نہیں ہے نماز، لیکن جیسے ہی یاد آئی آپ نے نماز ادا کر لی، تو وہ آپ کی قضا نہیں ہے بلکہ وہ ادا ہے، وہ آپ کی نماز پوری ہو جائے. اگر آپ بھول سے نماز کو چھوڑ دیے، آپ کو یاد نہیں ہے، یاد آنے پر اپنے اگر وہ نماز ادا کر لی تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ ادا ہوگی. تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی، اب آئندہ سے نہیں کروں گا. کہا ٹھیک ہے. پھر چلے گئے. جیسے ہی کشتی سے اترے، گاؤں کے اندر داخل ہوئے، ایک خوبصورت بچہ موجود تھا، کھیل رہا تھا. اس بچے کو بلایا اور خضر علیہ السلام نے اس کی گردن کو موڑ دیا، توڑ دیا، اس کو جان سے مار دیا. جیسے مارا موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گیا. فوراً کہنے لگے لقد جئت شیئا نکرا، تم نے بہت برا کام کیا. فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا تم چلے جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آخری غلطی ہے، اس کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کروں گا. اگر آئندہ پھر کوئی غلطی ہوئی مجھ سے تو پھر مجھے جدا کر دینا، الگ کر دینا. تو پھر خضر علیہ السلام نے ایک اور موقع دیا. پتہ یہ چلا، نقطہ یہ ہے کہ انسان کو کم سے کم کتنے موقع دینا چاہیے؟ 3 موقع دینا چاہیے. تو خضر علیہ السلام نے وہی کیا، موقع دیا. پھر آگے گئے، ایک بستی کے اندر داخل ہوئے. تو اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان کسی بستی میں آ جائیں، اجنبی ہوں، تو بستی والوں کا حق یہ ہے کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ان کی مہمان نوازی کرے. تو یہ دونوں داخل ہوئے اور جا کر التجا کرنے لگے، استطعنا، یعنی ہم دونوں کو کھانا دے دو. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے سورۃ کہف کے اندر، بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. کہا کہ ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، نکل جاؤ یہاں سے. تو آخرکار کسی طریقے سے انہوں نے رات گزار لی. جب صبح سویرے بستی سے گزرنے لگے، جانے لگے، تو بستی کے کنارے دیکھا ایک دیوار ہے، جدار یرید ان ینقض، دیکھا ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے. بستی میں ایک دیوار ہے جو گرنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اتنی طاقت دی تھی، فوراً گئے اور ٹیک لگایا، اسے دھکا دے کر دیوار کو صحیح کر دیا، درست کر دیا. فَأَقَامَهُ بول کر آتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول دیے لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيَّ أَجْرًا. فوراً موسیٰ علیہ السلام بولے، کیا بولے؟ بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں دیا، رات گزارنے کا موقع نہیں دیا. اگر تم چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے، اس کی اجرت لے سکتے تھے، تم نے ایسا ہی کیوں کر دیا، فری میں کیوں کیا؟ تو فوراً خضر علیہ السلام نے کہا اب تم جدا ہو جاؤ، هذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا معاملہ ہے، ختم، اس کے بعد تم نکل جائے. اور پھر اس کے بعد یہ تینوں کام جو کیے، ان تینوں کاموں کی وضاحت کی.
اس میں سے جو آخری ہے میرا یہ موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیوار وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ دیوار جو میں نے سیدھا کی ہے، درست کیا ہے، یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ 2 یتیم بچے ہیں، ان کی دیوار ہے، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، ان دونوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے خزانے کی حفاظت کروں۔ یہ بستی والوں کو تم نے دیکھا ہے، یہ بستی والوں نے ہم دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر خزانہ باہر آ جاتا تو بستی والے کیا کرتے؟ پورے خزانے کو لوٹ لیتے، پورے خزانے کو لوٹ لیتے اور یتیم بچوں کو نقصان ہو جاتا۔ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس دیوار کو درست کر لوں تاکہ یہ بچے جب نوجوان ہو جائیں تب ان کو ایک خزانہ ملے۔ یہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کیوں دی؟ ان یتیموں کے مال کی حفاظت کیوں کی گئی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کے جو ابو تھے، ان کے جو والدین تھے، نیک تھے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے، ان کی نیکی کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اولاد کو عطا کیا۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آج ہم لوگ بچوں کے لیے بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کے لیے جائیداد اکٹھا کر رہے ہیں، آج ہم اپنے بچوں کے لیے عمارتیں بنا رہے ہیں، ہم مختلف پلاٹس خرید رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے ہم نے پورا سیٹ اپ کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر بچے نالائق نکل گئے تو پوری جائیداد کو چند ہی سالوں کے اندر ختم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کا مستقبل سمجھ جائے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے مستقبل میں خوشحال رہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیک بننا پڑے گا۔ اگر آپ نیک بنیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور آپ کے آنے والی نسل کو بھی ہوگا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر اس واقعے کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ اور پھر آئیے اب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمل صالح کہتے کسے ہیں۔ اب صالح عمل کی اہمیت تو معلوم ہو گیا آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو صالح عمل کرنا چاہیے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ عمل صالح کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل الخالی من الریا، جو ریاکاری سے خالی ہو، وہ مقید بالسنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے عمل صالح کے لیے۔ پہلا کیا ہونا چاہیے عمل صالح ہونے کے لیے؟ اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر ریاکاری آ گئی، الریاء من الشرک، ریاکاری شرک ہے، ریاکاری آ گئی تو پھر وہ عمل خالص نہیں رہے گا۔ اور دوسرا، اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اگر وہ عمل نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک ریاکاری سے پاک ہو یعنی شرک سے مکمل پاک ہو، دوسرا بدعت سے پاک ہو یعنی نبی کے سنت کے مطابق ہو۔ اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور ساتھ ہی ساتھ نبی کے سنت کے مطابق عمل کرو۔ اگر یہ 2 کام کرو گے تو عمل کیا بنے گا؟ آپ کا عمل صالح بنے گا۔ میری ماں اور بہنیں اور میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں اس مہینے کے اندر یا سال بھر جو بھی اعمال ہم کرتے ہیں، ہمارے اعمال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہمارے اعمال ریاکاری سے پاک ہیں؟ کیا ہمارے اعمال شرک سے پاک ہیں؟ کیا ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا، مولانا نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، رفع الیدین نہیں کرے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ سوال کرتے ہیں بہت سارے لوگ، سورہ فاتحہ پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی۔ بہت سارے سوالات کرتے ہیں، نماز ہوتی یا نہیں ہوتی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ اگر اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح ہونے کے لیے شرط ہے،
ریاکاری سے پاک ہو، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو چیزیں ہو رہے ہیں تو یقین مانی آپ کے عمل صالح ہیں۔ عمل صالح کتنے امپورٹنٹس ہیں، دیکھیے ایک اور چیز سے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی۔ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک آدمی کو لایا جائے گا جس نے 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی۔ ما تقبل لہ صلاۃ، اس کی ایک وقت کی نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ما تقبل لہ صلاۃ، نکیرہ لا کر بتا دیا گیا کہ اس کی ایک وقت کی نماز بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے رکوع کیا ہوگا لیکن سجدہ کمپلیٹ نہیں کیا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا لیکن رکوع کمپلیٹ نہیں کیا ہوگا۔ تو گویا اس کا عمل نبی کے عمل کے مطابق نہیں ہوگا، اس کی نماز نبی کے نماز کی طرح نہیں ہوگی، تو اس کے 60 سال کی نماز کو اللہ کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اعمال اللہ کے نزدیک اہمیت کے حامل نہیں ہیں، بلکہ ان اعمال کے اندر صالحیت کا ہونا ضروری ہے۔ صالحیت کے لیے کیا ہے؟ ایک اور دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارکان ادا کیے ہیں، ان تمام ارکان کو ہو بہو ادا کرنے میں ہی ہمارے اعمال کی قبولیت ہے، ہماری نماز کی قبولیت ہے۔ ایسے ہی دیکھیے ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، اس کے راوی ہیں، ایک اور راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، رأى رجلا، ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے ہی نماز فلما قضا صلاۃ، جب اس نے نماز ختم کر دی تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا، پوچھا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا نماز پڑھی ہے، ابھی نماز میں نے پڑھی ہے۔ کہا ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پوچھے کیا کر رہا ہے؟ کہا نماز پڑھ رہا ہوں۔ کہا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اور پھر اس نے کہا مجھے ایسی نماز آتی ہے، میں نے ابھی جو نماز پڑھی ہے مجھے ایسی نماز آتی ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو ایسی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو تیری موت نبی کے سنت کے مطابق نہیں ہوگی، نبی کے سنت کے مطابق تیری موت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو، جو بھی سوالات کرتے ہیں نا، یہ چھوڑ دے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، رفع الیدین کرے تو نماز ہوتی نہیں ہوتی، نماز ہوتی یا نہیں ہوتی ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کی موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، آپ نے صحیح رکوع کیا ہے، آپ نے صحیح قیام کیا ہے، آپ سے ہر جگہ کی دعائیں وارد ہیں، موجود ہیں۔ رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے، ساری دعائیں وارد ہیں۔ اگر ہم کسی بھی سنت کو چھوڑتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے نبی کے سنت کے خلاف ہے، اور یہ عمل صالح نہیں ہے، بس اعمال ہیں ہمارے اعمال ہیں، اور اعمال اللہ کے نزدیک امپورٹنس نہیں رکھتے، اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ اعمال صالح ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے اگر انسان، اب چلیے آگے بڑھتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی، من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر و انثی، اب آتے ہیں دوسرے ٹکڑے پر، من ذکر و انثی، نیک عمل کن کو کرنا چاہیے؟ مرد اور عورتوں دونوں کو کرنا ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دونوں برابر ہیں اس میں۔
جس طریقے سے نماز مردوں پر فرض ہے ایسے ہی عورتوں پر فرض ہے، جس طریقے سے روزے مردوں پر فرض ہیں ایسے ہی عورتوں پر فرض ہیں۔ یعنی اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں دونوں برابر ہیں، مرد اور عورتیں دونوں برابر ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ دین کو لے کر دنیا میں فٹ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، مساوات، دونوں برابر ہیں، اس لیے مرد جو کام کر سکتا ہے وہ عورت کر سکتی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا، آج کل دنیا دار لوگوں کو دیکھ لو، مساوات کا درجہ دیتے ہیں اور عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتا دیا۔ پہلے کس کا ذکر کیا؟ من عمل صالحا من ذکر و انثى او انثى، پہلے مرد کا ذکر کیا پھر بعد میں عورت کا ذکر کیا۔ اب جہاں پر بھی دیکھ لیجیے، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کیا پھر بعد میں عورتوں کا ذکر کیا، تو یہاں بتا دیا گیا کہ عورتوں کے مقابلے میں مرد کا ایک درجہ بلند ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر حاکم ہیں، عورت محکوم ہے۔ عورت کو حاکم نہیں بنا سکتے آپ، عورت کو حاکم نہیں بنا سکتے، عورت محکوم ہے، اسے نازک نسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی حفاظت کریں، ان کے حاکم بنے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے پہلے ذکر کو لایا، من ذکر او انثی، یعنی جو بھی نیک اعمال کریں مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بتائی، وہ مومن کس حالت میں عمل کرے؟ ایمان کی حالت میں عمل کرے۔ یہ وہ مومن لانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ مومن لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں مرتے دم تک صالح رہنا ہے۔ زندگی بھر نیک اعمال کر لی، لیکن مرتے وقت اگر تمہاری موت صالحیت پر نہیں ہوئی، مرتے وقت اگر تم ایمان کی حالت میں نہیں رہے تو تمہارے پورے اعمال برباد، ضائع۔ وہ مومن لا کر بتا دیا گیا کہ مرتے دم تک تمہیں ایمان کی حالت میں رہنا ہے اور ایمان کی حالت میں موت آنا ہے۔ ایمان کی حالت میں موت آنا ہے۔ ایک تو صالح عمل کرنا ہے۔ صالح عمل کے لیے کیا شرط ہے میرے بھائی؟ وہ عمل ریاکاری سے خالی ہو، یعنی خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو، یعنی بدعت و خرافات اس میں نہ ہو۔ تیسری چیز، آپ جو بھی اعمال کر رہے ہیں ایمان کی حالت میں کرتے رہیں۔ چوتھی چیز، جب موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ یہ چار چیزیں ضروری ہیں، صالح عمل، دوسرا نبی کے سنت کے مطابق، تیسرا ایمان کی حالت میں کیے گئے عمل، چوتھا مرتے وقت بھی ایمان کی موت نصیب ہو۔ یہ چار چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو اس کا پھل کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے اچھی زندگی دینے والے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہاں پر دیکھیے بہت سارے لوگ ترجمہ کرتے ہیں، میں نے بھی کر دیا آپ لوگوں کے سامنے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں اچھی زندگی دینے والے نہیں، اچھی زندگی دینے والے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نحیینہ، ہم انہیں زندہ رکھیں گے۔ احیا یحیی کے معنی زندہ رکھنا، زندہ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، ہم انہیں زندہ رکھیں گے۔ یہ چار اعمال کرنے والے کیا کریں گے؟ ہم زندہ رکھیں گے، کس پر؟ حیاتن طیبہ، اچھی زندگی پر زندہ رکھیں گے، اچھی زندگی ان کو عطا کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ صالح اعمال کرنے والے ہی اس زمین پر زندہ لوگ ہیں۔ اللہ کی نظر میں زندہ لوگ کون ہیں؟ جو لوگ صالح عمل کرنے والے ہیں، اور بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ کیا ہیں اللہ کی نظر میں؟ مردہ ہیں، لاش۔ بہت اہم بات ہے اس آیت کے اندر، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں زندہ رکھیں گے، کس پر؟ اچھی زندگی پر، حیات طیبہ پر۔ آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں کاٹا جا رہا ہے، ہمیں جلایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگ مردے ہیں، مردوں کو جلانے سے کیا ہونے والا ہے؟ ہم لوگ لاش ہیں، ناش ہیں، جنازے ہیں، جنازے کو جلا
اگر تم زندگی چاہتے ہو، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمہیں صالح عمل کرنا پڑے گا۔ اگر صالح عمل کرو گے تو تم دنیا میں کیا رہو گے؟ زندہ رہو گے۔ ایک اور نقطہ ہے یہاں پر، حیات طیبہ۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، شاید آپ لوگوں کو 2-5 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حیات طیبہ، حیات طیبہ بولے تو کیا؟ اچھی زندگی۔ اچھی زندگی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه۔ حیات طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام لایا وہ کامیاب ہوا، جس نے اسلام لایا وہ کامیابی حاصل کیا۔ ورزق کفافا، یعنی اسے زندگی گزارنے کے لیے جتنا رزق چاہیے اتنا اللہ نے اسے دے دیا۔ ایک تو اسلام کی توفیق اللہ نے اسے دے دی، دوسرا کیا ہے، جتنا زندگی گزارنے کے لیے روزی اسے درکار ہے اتنی روزی اللہ نے اسے عطا کر دی۔ تیسری چیز، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، جتنا بھی اللہ نے اسے دیا ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ 3 چیزیں کا ہونا یہ ہے حیات طیبہ کی علامت۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں حیات طیبہ بولے تو عمل صالح کرے تو اللہ ہمیں بلڈنگیں دے گا، عمل صالح کرے تو ہم بہت زیادہ مالدار بنیں گے، بہت زیادہ خوشحال بنیں گے۔ نہیں میرے بھائی، حیات طیبہ کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، قد افلح من اسلم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا کی۔ یہ حیات طیبہ کی پہلی علامت۔ دوسری علامت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جتنی روزی کی ضرورت ہے اتنی روزی اللہ نے تمہیں دے دی۔ تیسری چیز، جو بھی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس پر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 10 روپے ملے اللہ کا شکر، 1000 روپے ملے اللہ کا شکر، کچھ بھی نہیں ملا اب بھی اللہ کا شکر۔ یعنی جتنا بھی اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر قناعت کو تسلیم کرنا چاہیے، اسے اپنانا چاہیے۔ یہ ہے حیات طیبہ۔ قناعت بولے تو کیا؟ قناعت بولے تو کیا؟ قناعت کی تعریف یوں کی گئی ہے، القناعت الرضا بما آتاہ اللہ وترک التشوف الی المفقود والاستغناء بالموجود۔ قناعت کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اور جو چیز نہیں ملی اس کو آس لگا کر نہ بیٹھو۔ بہت سارے لوگ آس لگاتے ہیں نا، کاش وہ چیز مل جاتی تو کتنا اچھا ہوگا۔ یہ قناعت نہیں، جو چیز نہیں ملی اس کو چھوڑ دینا، اسے اگنور کر دینا۔ والاستغناء بالموجود، جو بھی تمہارے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جانا۔ اللہ نے تمہیں 10 روپے دیے اس پر راضی ہو جاؤ، یہ ہے قناعت کا مفہوم۔ تو میرے بھائیو، حیات طیبہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا، اسلام کی توفیق عطا کی۔ دوسرا، اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جتنی روزی کی ضرورت ہے اتنی روزی سے نوازا۔ تیسرا، اللہ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لانا، یہ حیات طیبہ کی علامت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں اچھی زندگی عطا کریں گے، یعنی وہ اپنی زندگی میں اللہ کا شکر گزارتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بڑے آرام سے گزار لے گا۔ آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ یہ دنیا کا ہوا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ کیا دیں گے جو اس نے دنیا میں کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، جو بھی اس نے اعمال کیا ہے اس سے اچھا بدلہ ہم اسے دیں گے۔ جو اعمال اس نے دنیا میں کیا ہے اس سے اچھا بدلہ ہم دیں گے اس کے اعمال کی وجہ سے۔ یہاں پر آپ لوگوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ بھی نہیں داخل ہوں گے؟ کہا ہاں میں بھی نہیں، جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کا رحم و کرم مجھ پر نہیں ہوگا، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے بما کانوا یعملون، جو تم اعمال کرتے ہو ان کی وجہ سے تمہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن تعارض نہیں،
تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عادیتاً، یعنی جو ہماری عادت ہوتی ہے، عادتاً جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کا ایک صلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، ایک شخص کروڑوں کی ایک بلڈنگ ہے، اس کی کروڑوں کی ایک بلڈنگ ہے، وہ سیل کرنا چاہتا ہے، بیچنا چاہتا ہے۔ اب وہ بلڈنگ لینے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں، بڑے بڑے مالدار جمع ہوئے ہیں۔ وہاں پر ایک کمزور ایک بوڑھیا عورت آتی ہے۔ اب وہ لوگ کروڑوں کے روپے لے کر بولی لگانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کا جو مالک ہے وہ معائنہ کر رہا ہے کون کون لوگ آئے ہیں بلڈنگ خریدنے کے لیے، تو دیکھتا ہے کونے میں ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی ہوئی ہے۔ وہ آ کر پوچھتا ہے تم کیوں آئی ہو مائی، تم کیوں آئی ہو؟ تو بوڑھی کہتی ہے کہ میں بھی تمہارا ایک بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ پوچھتا ہے کیا لائی ہو؟ بوڑھی کہتی ہے 1000 روپے لے کر آئی۔ کتنا لے کر آئی؟ 1000 روپے۔ وہ مسکراتا ہے، 1000 روپے کی تو بلڈنگ نہیں ہے، وہ کروڑوں کی ہے، اور بڑے بڑے کروڑ پتی وہاں پر اس بلڈنگ کو خریدنے کے لیے بولی لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر وہ کیا کرتا ہے، جا کر لوگوں کو اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے بلڈنگ بیچ دی ہے، لہٰذا تم لوگ چلے جاؤ، میں نے یہ بلڈنگ 1000 روپے میں بیچی ہے، اعلان کرتا ہے۔ کیا وہ بلڈنگ کی قیمت ہے؟ کیا وہ بلڈنگ کی قیمت ہے جو اس نے 1000 روپے لیا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اسے اس پر رحم و کرم آیا، اس بوڑھی پر رحم و کرم آیا، اور اس نے کروڑوں کے روپیوں کو ٹھکرا کر 1000 روپے میں وہ بلڈنگ دے دی۔ یعنی اس کا رحم و کرم ہے، حالانکہ اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں کیا ہوا، 1000 روپے لے کر اس نے بلڈنگ دی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمیں جنت نصیب کرنے والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، اعمال کی وجہ سے ہمارے اعمال جنت کے لائق تو نہیں ہوں گے، جس طریقے سے وہ عورت کی 1000 روپے اس بلڈنگ کے لائق نہیں، قابل نہیں، لیکن اس شخص کے رحم و کرم کی وجہ سے اسے بلڈنگ دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رحم و کرم سے ہمیں جنت عطا کرنے والے اللہ۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھایا، تو اس سے بدلہ کیا ہے نیک عمل کرنے کا، صالح عمل کرنے کا؟ صالح عمل کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ جنت کیسی ہے؟ جنت ایسی نعمت ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، معین رات کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا۔ ارے آنکھ سے دیکھنا اور کان سے سننا دور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل نے کبھی اسے محسوس نہیں کیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں جنت کے اندر ہوں گی، ایسے انعامات جنت کے اندر ہوں گے۔ وہاں کے جو گھر ہیں اس کی جو دیواریں ہیں موتیوں کی دیواریں، اس کی جو دیواریں ہیں موتیوں کی دیوار، اس کے اندر جب انسان جائے گا نوجوانی کی عمر میں جائے گا، اس کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، اس کے پاس تھوک نہیں ہوگا، وہاں پر پیشاب پائخانہ نہیں ہوگا، یعنی مکمل پاک، بالکل پاک انسان جائے گا۔ اور پھر وہاں پر موت نہیں ہوگی، وہاں کے جو شراب ہیں یعنی پینے کی جو نہریں ہیں، پانی کی ہو، شراب کی ہو، دودھ کی ہو، جو نہریں ہیں، کبھی دنیا میں اس کا مزہ کسی نے نہیں چکھا ہوگا۔ ایسی ان لمیٹڈ نعمتیں ہیں، یہ ہمارے اعمال کی بدولت ملنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو تم نے دنیا میں صالحیت کو اپنا ہے، جو تم نے اعمال کیا ہے چھوٹے موٹے جو بھی کیا ہے، لیکن اس کے اندر تمہارے اندر صالحیت تھی۔ صالحیت کا مطلب ذرا بتائیے مجھے، میں نے بیان کیا صالحیت کا مطلب وہ اعمال ریاکاری سے خالی ہو، خالص طور اخلاص کے ساتھ کیے گئے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کیے گئے ہوں۔ ایک تو ہوا جنت ملے گی، دوسرا ایک حدیث آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا جنتیوں سے تمہیں اور کچھ چاہیے، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے اتنا بڑا انعام ہمیں عطا کیا ہے جنت، یہاں پر ہر چیز ہے،
اب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سی نعمت چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ہٹائیں گے، اپنا پردہ ہٹائیں گے تو جنتی لوگ جنہوں نے صالح اعمال کیا ہوا ہے انہیں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور جب اللہ کا دیدار جنتی لوگ کریں گے تو جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری ہیج نظر آ جائے، کم نظر آ جائے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ دو نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک تو جنت اور پھر اس کے بعد جنت میں اللہ کا دیدار، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عمل صالح کرنا چاہیے۔ چلیے قرآن کی ایک مرتبہ ترجمہ کر کے میں اس بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن آیت یہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو بھی نیک عمل کرتا ہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، وهو مؤمن، نیک عمل کب تک کرنا چاہیے؟ مرتے دم تک۔ وہ مومن کی قید اگر اللہ نے بتا دیا کہ نیک اعمال صرف دنیا میں کرنا کافی نہیں ہے بلکہ موت بھی نیک اعمال کرتے ہوئے ہونا چاہیے آپ کی، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قناعت والی زندگی عطا کریں گے، اس میں تم خوش ہو جاؤ گے، اسی میں تم راضی ہو جاؤ گے، اور پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت نصیب کریں گے، جنت دیں گے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنیں، میرے نوجوان ساتھیوں، جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، آپ تمام لوگ رمضان بھر عبادتیں کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو بھی عبادتیں آپ نے کی ہیں کوشش کیجیے، اگلا ایک دن ہمارے پاس باقی ہے، ہم جو بھی عبادت کریں اس کے اندر صالحیت ہو، اس کے اندر صالحیت ہو کے کوشش کیجیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اعمال سے بڑھ کر قابل قبول کون سے اعمال ہیں؟ صالحیت والے اعمال ہیں۔ کوشش کیجیے کہ ان کے اندر صالحیت ہو، اس کے بعد جو بھی ہم اعمال کریں کوشش یہ کریں کہ اس کے اندر صالحیت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کعبۃ اللہ کی دیواریں بنا رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے، اور بڑی عظمت کی بات تھی۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں گھر بنا کر دیں گے، یہ سب کچھ معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہم جو یہ اعمال کر رہے ہیں اسے تو قبول فرما، قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور پھر اس کے بعد وتقبل دعا، پھر کہتے ہیں اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے۔ تو میرے بھائیو، ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں صرف اعمال کر کے خوش مت ہو جائیں کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے، نہیں، قبولیت کی دعا کرنا ضروری ہے، قبولیت کی دعا کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم دعائیں نہیں کریں گے یقین مانو ہمارے اعمال لٹکے ہوئے اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے، مقبول نہیں ہے۔ مقبولیت کی دعا کرنا چاہیے، قبولیت کی دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم دعائیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیں اور اس کا اجر ہمیں مل جائے۔ آئیے انہیں باتوں پر اپنی بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی بدولت اور اپنے رحم و کرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ رمضان المبارک کی جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جو بھی خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں درگزر فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔